جو ایک کامنلی سوال ہمیں بار بار موصول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کیا ہے؟ لفظ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے مراقب ہونا۔ قرآن حکیم کے طرز فکر سے دیکھا جائے اور عربی لغت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے رقیبن۔ رقیبن کا مطلب ہوتا ہے نگہداشت کرنا، تو مراقبے کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اپنے خیالات کی نگہداشت کرنا۔ تو انگلش میں اسے ہم میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اور ہندی لینگویج میں اسے گیان بھی کہتے ہیں، دھیان بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر مراقبہ کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں مذاہب کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مراقبہ ایک ایسی کیفیت اور مراقبہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہم زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جب کوئی سائنس کے میدان میں یا کوئی تحقیق کے میدان میں انوالو ہو جاتا ہے تو یہ جو تحقیق ہے، کسی چیز کی گہرائی میں داخل ہونا اور پوری توجہ کے ساتھ کسی چیز میں منہمک ہو جانا، وہ مادی طور پر ہو یا کسی اور طریق سے ہو یا کوئی فلسفے کی تحریک سے ہو، یہ تمام کا تمام مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبے کے لیے کوئی مذاہب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جی فلاں مذہب کا ہوگا تو مراقبہ کرے گا۔ مراقبہ کا مطلب ہی ہے کسی بھی شے کی انتہائی ترین گہرائی میں داخل ہونا کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل ماہیت اس انسانی شعور کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں کیونکہ مراقبہ بہت واسٹ ورڈ ہے، اسے بیماریوں میں بھی اس پریکٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیماریوں کا مطلب ہے بیماریوں کا علاج کرنے میں بھی، مسائل کے حل کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ذہنی ترقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بھی، اور روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی یہ ایک اساس کا کام کرتا ہے۔ روحانی علوم کا اگر ہم تذکرہ کریں تو مراقبہ کی حیثیت ایکچولی ایک ٹی وی اسکرین سمجھ لیجئے یا سینما اسکرین سمجھ لیجئے کہ جب انسان کوئی پریکٹس کرتا ہے، اوراق کرتا ہے، ورد کرتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ کے اسما کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے شعور میں ایک شفافیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ تمام تر توجہ صرف اور صرف اپنے لاشعور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کی سکرین کے اوپر اس اسم یا اس آیت یا جو وہ عبادت کر رہا ہے اس کے انوارات روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مراقبہ کا جو بنیادی نام ہے یا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ تفکر سے ریلیٹ کرتا ہے کہ کسی بھی امر کی، کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں داخل ہو کر گناہ کو تلاش کر لینا کا نام بھی مراقبہ ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، عبادت و مذہبوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن حکیم جو ہماری آخری کتاب ہے اور لازوال کتاب ہے، اس میں 756 سے زائد آیات ہیں جس میں لفظ تفکر کو یوز کیا گیا۔ تم اپنی پیدائش پر غور کرو، تم اپنے نفس کی نشانیوں پر غور کرو، تم سماوات پر غور کرو۔ ہم نے آسمان میں بروج بنا دیے جو دیکھنے والوں کے لیے خوش آئند ہیں، اور چھپا لیا انہیں شیطان مردود سے۔ اب آپ یہ سوچ کے بتائیں کہ وہ بروج کس نے دیکھے؟ ہمارے مذہب میں یا کسی بھی مذہب میں وہ کون سی عبادت ہے جو ان بروج کا مشاہدہ کرا دیتی ہے؟ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان بروج کا مطالعہ کرنے کے لیے اور مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو، شعور کو وقتی طور پر لاشعور میں داخل کرنا ہے۔ جب ہم لاشعور میں داخل کر لیتے ہیں اپنے شعور کو تو اس کے نتیجے میں انسان ٹائم اینڈ اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اب مراقبہ بنیادی طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شعور سے جو ٹائم اینڈ اسپیس کی حد بندیاں ہیں اس سے آزاد ہو کر، ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو کر لاشعور میں داخل ہونا۔ لاشعور کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا شعور جو انسان کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے
کہ دنیا میں جتنے بھی مظاہرات اور عوامل ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام سطحی نظر آتے ہیں. جب ہم سوچ کی گہرائی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت پتہ چلتی ہے. آپ مثال کے طور پر آپ کسی بھی عنصر کو لے لیجئے، ایلیمنٹ کو لے لیجئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لوہا ہے. سائنسدان نے کیا کیا؟ اس لوہے کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس کو اتنے باریک ترین ذرے میں دیکھا، اس ذرے کے اندر دیکھا کہ وہ بھی لا تعداد ایٹموں سے مل کر بنا ہوا ہے اور وہ مالیکیول ہے. پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایٹموں کا مجموعہ ہے، اور ایٹم کو جب مزید دیکھا گیا تو پتہ چلا یہ پروٹون، نیوٹران اور نہ جانے کتنے کتنے اس کے اندر ذرات ہیں اور اس کے گرد الیکٹران گردش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ کی یوں گہرائی ہے. تو مراقبہ، یہ سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ اس نے تجسس کر کے سب سے پہلے مائکروسکوپ کو ایجاد کیا اور مائکروسکوپ کی نظر سے ہمیں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے متعارف کرایا. تو مراقبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم شعوری طور پہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے ذہن کو اتنا گہرائی میں لے جائیں کہ ہماری روح کی صلاحیتیں آشکار ہو جائیں. اور جب روح کی صلاحیت سے ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نئی دنیا نظر آتی ہے. جس طرح سائنسدان کو الیکٹران نظر آیا اور الیکٹران کو اس نے کہا کہ یہ ناقابل تقسیم ذرہ ہے. تو ناقابل تقسیم کا مطلب ہے کہ اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا. تو اس صلاحیت کو کہ الیکٹران کن اشیاء سے مل کر بنا ہے، اس کے آگے اس وقت سائنسدان کا ذہن بالکل بند ہو چکا ہے. تو اس کے لیے مذاہب کی دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی اساس جو ہے وہ نور سے تعلق رکھتی ہے. نور کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور وقت میں تشریح کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مراقبہ کو اہمیت دی جائے، اور سب سے سمپل یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یکسو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے مراقبہ کریں کہ آنکھیں بند کر کر بیٹھ جائیں، پوری توجہ کے ساتھ صرف یہ خیال کریں کہ میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں اور آسمان سے میرے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش برس رہی ہے. مراقبہ میں جو ذہن یکسو ہوتا چلا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک بے خیالی کی کیفیت پیدا ہوگی. اسے مذہبی زبان میں لا کی کیفیت کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا لاشعور بیدار ہوتا ہے اور لاشعور میں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کائناتی نظام میں کیا کیا تحریکات حقیقی طور پر رونما ہوتی ہیں. تو آج ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ و ناصر.